کہتا ہے کہ امتی اعمال میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، یہ تو کفر کیا۔ میں نے کہا کفر اس نے نہیں کیا، کفر تو نے کیا ہوگا جس کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب ہم نے موقع بیان کیا تو ہم سے پوچھتے نا اس کی مراد کیا تھی، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ میرے دوستو بات ذہن نشین فرما لو، ہم کہتے ہیں نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے، عبادت سے نبی نہیں بنتا۔ نبی ہمیشہ اس وقت نبی بنتا ہے جب اللہ اس کو نبوت دے، اللہ اس پہ وحی اتارے، اس پہ جبریل ہے، تب نبی بنتا ہے نا۔ عبادت نہیں ہوگا کہ نبی نے زندگی میں ایک حج کیا، امتی 7 حج کرے گا۔ نبی نے قرآن ایک مرتبہ پوری زندگی میں پڑھا اور قاری 1000 مرتبہ پڑھے گا۔ آپ کہتے ہیں ایک مرتبہ پڑھا، ہاں بھائی ایک مرتبہ پڑھا، وہ کیسے پڑھا؟ اللہ کے نبی پہ قرآن اترا تو 23 سال میں مکمل ہوا نا۔ حضرت جبریل اور پیغمبر نے دور کیا تو پورے قرآن کا دور تو ایک بار ہوگا۔ آپ روایات پڑھتے ہیں نا، کبھی روایت کا معنی نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں جی اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل ہر سال آتے، قرآن کا دور ایک مرتبہ ہوتا، جب آخری سال آئے تو دور 2 مرتبہ ہوا۔ میرے دوستو جبریل کے ساتھ پیغمبر کا اتنا دور ہوتا ہوگا نا جتنا قرآن نبی پہ اترا تھا، جو اترا ہی دور کا معنی کیا ہوا؟ تو نبی پہ 23 سال پہ قرآن مکمل ہوا تو 23 سال کے بعد حضور نے قرآن کتنی بار پڑھا ہوگا؟ اور یہ قرآن پڑھنے والا بچہ یہ تو 8 سال کی عمر میں حافظ بنا، روزانہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 20 مرتبہ 100 مرتبہ قرآن پڑھنے کی تعداد اس کی زیادہ ہے۔ نبی نے حج 1 مرتبہ کیا، امتی حج 60 مرتبہ کرتا ہے۔ نبی کی عمر 23 سال تھی تو نبی نے 23 سال کی نمازیں پڑھی ہوگا نا۔ اگر عمر کی عمر 70 سال ہے، انہیں 70 سال کی نمازیں پڑھی ہیں۔ میں اپنے بیان میں کچھ نکات دیتا ہوں اور کچھ نکات کے ساتھ ساتھ کچھ جوابات بھی دیتا ہوں، کچھ جوابات بھی دیتا ہوں ان خبیثوں کے جو ہمارے نبی کے ساتھ خباثت کی گفتگو کیا کرتے ہیں۔ حال میں میرے ایک محترم دوست نے ایک کلک لا کر کے سنایا تھا، آج وہ قرض اتارنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں میں، کہ ذکر قرآن کا یہ اس اخبث نے ایک سوال کیا کہ نبی کا اعلان، نبی 40ویں سال نبی بنے، 63ویں سال وصال ہوا، 23 سال آپ کا دوران رہا حیات اقدس کا، 23 سال میں قرآن پڑھے نبی، 23 سال میں نبی قرآن پڑھتے رہے، اور خبیث نے یہ بھی کہا میرے بابو بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہ 8 سال کا بچہ ہے، اس نے قرآن حفظ کر لیا ہے، اب اگر یہ 60 سال کے بعد مر جائے تو قرآن پڑھنے میں یہ زیادہ ہوا کہ نبی زیادہ ہوا۔ یہ سارے جو جھمیلے ہیں نا بھوپال کے میوات کے ہیں، بہار کے ہیں۔ اب اس کا جواب بھی سن لیں۔ 8 سال کا بچہ قرآن حفظ کر لیا، 60 سال میں مرے، 80 سال میں مرے، 100 سال میں مرے، ہم کوئی سا بحث نہیں ہے، لیکن قرآن کا دوران نبی سے زیادہ ہو گیا، بتایا نا۔ اب اس کا جواب ایسا ہے کہ اس کے جو سامنے کا چوکڑا ہے نا وہ گدی میں سے باہر نکلے گا انشاءاللہ المستعان۔ مسجد معراج کے اس مبارک اجلاس سے کاروان حق کی آواز ہے یہ، اور پورے دلیل کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، محمد مصطفیٰ 40ویں سال نبی بنے، نبی مصطفیٰ 40ویں سال اعلان کرے نبوت کا، بنے نہیں۔ اعلان کرنا اور بات ہے، بننا اور بات۔ 40ویں سال اعلان نبوت ہوا، صحابہ کرام نے پوچھا آپ کو کب احساس ہوا آپ نبی ہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا جب آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا، کنت نبی آدم بین الماء والطین، مٹی اور خاک کے درمیان سے آدم خمیر گوندا جا رہا تھا جب نبی تھا، میں جب نبی تھا، جب آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا۔ جب آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا، جب میں نبی تھا، اور رب نے فرمایا الرحمن علم القرآن، تو جب نبی تھے تخلیق آدم سے پہلے تو قرآن رحمان نے وہاں پڑھا دیا تھا۔ تخلیق آدم کے وقت نبی تھے، رب نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا، تو یہاں آ کر نہیں پڑھا، یہاں آ کر نہیں پڑھا، اس کو امی لقبی کہتے ہیں۔ میں امی جاہل ہوں، دنیا امی جاہل ہے، نبی امی لقبی ہے۔
امی لقبی ہے، لقب امی ہے. امی لقب اس کو بولتے ہیں کائنات میں جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، اس کا استاد سوائے خدا کے کوئی نہیں ہوتا. اور قرآن نے تصدیق کر دی، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن پڑھا کر کے بھیجا. نبی بارگاہ ربوبیت میں اللہ رب العزت کے روبرو قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن خود گواہی دے رہا ہے الرحمن علم القرآن. تو جب وہ تخلیق آدم کے وقت نبی تھے تو نبی صاحب کتاب ہوتا ہے، صاحب شریعت ہوتا ہے. تو نبی نے جب قرآن پڑھ لیا تھا، اب نبی آدم کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے بھی موجود تھا. فرمایا تخلیق آدم سے جو 50,000 سال پہلے تھا، جو تخلیق آدم کے وقت بھی تھا، جب دنیا میں تشریف لایا تو اب اس کا دورانیہ کتنا ہوا، قرآن کتنا پڑھا نبی، وہ جب سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے. اسی لیے فرمایا ابو ذر اس آیت کو فل آیت کے بعد لکھنا، اس سورت کو سورت کے بعد لکھنا. جب ان کو نہیں معلوم تھا، یہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، تو پھر کیسے بتایا کہ یہاں یہ آیت کو یہاں رکھنا ہے، اس سورت شریفہ کو اس سورت کے بعد جمع کرنا ہے. قرآن کو اس انداز سے جمع کروایا جو لوح محفوظ پر ہے. وہاں سے جو اترا تھا آسمان دنیا کی طرف اور رفتہ رفتہ آیا تھا، اس کو جمع کتابی شکل میں نبی نے ایسے کروایا جیسے آج لوح محفوظ پر ہے. یہ نبی کا علم ہے، یہ نبی کی دوران ہے، قرات ہے. اتنی قرات کرے گا کوئی، ساری کائنات مل کر اگر تلاوت کر لے تو برابری نہیں کر سکتے. لعنت ہے اس لوح حدیث پر جس نے یہ کہا کہ یہ 8 سال کا بچہ حفظ کر لیا، اس کا دورانیہ نبی سے بڑھ گیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کا بھی جواب ہو گیا بہاری کا جو حرم کی سرزمین پر بول رہا تھا نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، نبی نے پڑھنا لکھا نہیں تھا، نبی امی تھا. تجھ سے کس نے کہا ابو مالی پڑھا ہوتا لکھا ہوتا، چند ٹکوں پر نجدیوں کے بک گیا اور وہ بکواس کرنے لگ گیا جو نبی کے خلاف تھی. اب سن لیا نا کہ نبی قرآن کہاں پڑھا، نبی وہاں سے پڑھ کر آیا. اب نبی کے علم پر حرف گیری کرے گا تو خدا پکڑے گا، خدا کی پکڑ میں آئے. تو عزیزان ملت اسلامیہ وہ قرآن ہے یہ جو پہاڑی پر نازل ہوتا تو برباد ہو جاتا، اپنا وجود کھو دیتا، اور مصطفیٰ پر نازل کر دیا.